بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن اینڈ شیئر انفارمیشن چینل۔ آج کا ٹاپک ہے غزوہ بدر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ یہ بھی ایک جنگ کی قسم ہے، پر وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت ہو یا وہ شامل ہوں اسے کہا جاتا ہے جی غزوہ۔ اس غزوہ بدر کے اسباب اور اس کا جو پس منظر ہے وہ مینشن کیونکہ in the end of the lecture mention the all important question related to this topic جو ہر کمپیٹیٹیو ایگزام میں موسٹلی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ہر کمپیٹیٹیو ایگزام لائک پی پی ایس سی، این ٹی ایس سی، ایف پی ایس سی ان میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں اور وہ میں مینشن کر دوں گی۔ اگر آپ کو ٹاپک اس لیے فل ٹاپک کو اچھے سے ریڈ کریں، اچھے سے سمجھیں، پھر آپ کے لیے وہ کوشچن کو حل کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر۔ جنگ بدر اسلام کے ابتدائی ایام میں ایک اہم جنگ تھی اور مکہ میں کفار کے درمیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفین کے ساتھ جدوجہد کا ایک اہم موڑ تھا۔ غزوہ بدر ان چند معرکوں میں سے ایک ہے جن کا خاص طور پر قرآن میں ذکر آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ کا بڑھتا ہوا ظلم و جبر ناقابل برداشت ہو گیا۔ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے خفیہ طور پہ کفار سے بچنے کا منصوبہ بنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے ہی وطن میں قتل کرنے اور دین اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت میں مدد کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اس خفیہ اور تدبیر سے ہجرت نے کافروں کے دلوں میں شدید اضطراب اور کینہ پیدا کر دیا۔ 10 سال تک مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کفار سے کھلم کھلا جنگ کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم تھے۔ اگر مسلمان مکہ میں کفار سے جنگ کرتے تو نتائج تباہ کن ہوتے، لیکن جب کفار اپنی سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئے اور انہوں نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو مقدس ترین مقام چھوڑنے پر مجبور کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا عزم کیا اور مدینہ میں مسلمانوں کو دھمکیاں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات تب نازل کی جو مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کی جنگ کی اجازت ان لوگوں یعنی مومنوں کو دی گئی ہے جو ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس لیے کہ ان مومنوں پر ظلم ہوا ہے، اور یقیناً اللہ ان مومنوں کو فتح دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مکہ کے تجارتی راستوں کو کنٹرول میں لانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور دیگر ہمسایہ قبائل کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کے گروہوں کو قافلوں کے تجارتی راستوں پر گھاٹ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کا مقصد کفار کو خبردار کرنا تھا کہ مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی ظلمانہ حرکت، چاہے وہ مکہ میں یا مدینہ میں رہنے والے کرے، ان کی بھی تجارتی اور معاش کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کے حقیقی خطرے کو بھانپ لیا اور اس کے نتیجے میں ان کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ غزوہ بدر کے اسباب: رمضان المبارک 2 ہجری مارچ 624 عیسوی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان، جو ابھی تک کافر تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، شام سے تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ سامان تجارت 1000 اونٹ پہ لدا ہوا اور اس کی قیمت تقریباً 50,000 دینار تھی۔
وہ 40 آدمیوں کی حفاظت میں مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ کیونکہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی تمام دولت ملکیت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو اپنے مال میں سے کچھ واپس لینے کا موقع سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مکہ کی طرف جانے والی مرکزی سڑک کی طرف کوچ کیا اور بدر کی طرف رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف مال تجارت حاصل کرنا تھا، نہ کہ جنگ۔ دوسری طرف ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اس کا راستہ محفوظ نہیں ہے۔ اسے اس کے آدمیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کے بارے میں مزید آگاہ کیا۔ ابو سفیان نے آگے بڑھنے سے گریز کیا۔ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا کہ وہ قریش کو قافلے پر آنے والے خطرے سے آگاہ کرے۔ چنانچہ اس نے زمزم بن عمرو غفاری نامی ایک تیز رفتار اونٹ چلانے والے کو بلایا اور اسے درج ذیل ہدایت دی کہ مکہ جاؤ اور قریش کے بہادروں اور مال تجارت کے مالکان کو اطلاع دو کہ وہ مسلمانوں کے حملے سے قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل آئے۔ زمزم تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان کے حکم کے مطابق اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ ڈالا اور زین کو الٹا کر دیا اور اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالا۔ دشمنوں کو تنبیہ کرنے کا یہ طریقہ تھا اور پکارا، اے قریش، تمہارا سامان ابو سفیان کے پاس ہے۔ قافلہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے روکا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ مدد مدد۔ اس خبر سے حیران کفار ابو سفیان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ اپنے ساتھ 1300 مسلح سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر گئے، جن میں 100 گھوڑ سوار اور بڑی تعداد میں اونٹ شامل تھے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اور دوسری طرف ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ وہ مرکزی سڑک سے ہٹ گیا جو مدینہ کے قریب سے بحر احمر کی طرف جاتی تھی، اور اس طرح مسلمانوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ جب اس نے پل خطرے سے باہر پایا تو اس نے پھر ایک قاصد بھیجا مکہ والوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے اور مکہ والے واپس لوٹ جائیں۔ مکہ کی فوج واپس لوٹنا چاہتی تھی، لیکن ابو جہل نے بدر تک آگے بڑھنے کا اصرار کیا، کیونکہ اب وہ کفار مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، انہیں سزائیں دینا چاہتے تھے تاکہ آئندہ ان کے قافلوں کو نہ روک سکے۔ انہوں نے بدر کی طرف کوچ کیا اور وادی کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ کافرے کے فرار ہونے اور ایک بڑے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ یہ ایک پریشان کن خبر تھی، کیونکہ اس چھوٹی سی غیر مسلح فوج کا کفار کی بڑی اچھی طرح سے لیس فوج سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ساتھیوں سے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کفار سے لڑنا ضروری ہے، ورنہ وہ آسانی سے مدینہ پر قبضہ کر لیں اور یقیناً تباہی پھیلائیں گے۔